فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات نہیں، سائڈ میں تو ہاتھ لگ جانے کا ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ کل جو ہے ایک گمہ رکھ دینا تو یہ اوپر ہو جائے گا، ویسے ہے بہت اچھا۔ 29 دن محرم کے، اور یہ آج 2 سفر 3 سفر ہے نا، تو یہ 32 دن میں کئی مجلسیں پڑھیں، عشرے پڑھے، ایک دن میں، ایک دن تو 5 پڑھ ڈالی۔ وہ کورونا کے 2 ہو گئے، وہ سیوم بیچاروں کا، پھر یہ وہ 5 پڑھنی۔ لیکن اس جو ہے وہ محرم میں یہ جو قریب 100 مجلسوں کے آس پاس پڑھ، سب سے اچھا مائی کا آج ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ اس لیے کہنا پڑا کہ اکثر تب جاتا ہوں مائی خراب ہوتا ہے، تو کسی دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں خراب پہ تپتے ہو، اچھے پہ کبھی تعریف نہیں کرتے، ہے نا۔ تو صاحب 1 ڈبی سگریٹ مجھ کو ملی ہے آج دن میں کہ آپ میرے نام کے اوپر مجلس پڑھیے، اس میں سے 2 خود پی گئے، وہ 1 ڈبی منگائی تھی، 2 خود پی گئے۔ تو اب بہرحال حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 7 مجلسیں جو بچی ہیں وہ عبادت کے اوپر ہوں گی انشاءاللہ، سمجھ گیا۔ تو اسی مناسبت سے میں نے یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ البتہ اس کا ٹریلر میں پہلے عرض کر دوں کہ اس 7 دنوں میں کیا ہوگا۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پر مجلس ہوگی، ہو سکتا ہے نماز پر بھی ہو سکتی ہے جیسا وقت رہا، اس لیے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اب وہ پوری تو نہیں یاد ہے، شاید آپ نے سنا ہو، کلپ دوڑی بھی تھی کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اگر ہماری عبادت زمین پر ہوتی تو ہم 3 کام کرتے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ اور پبلک کے لیے پانی کا انتظام کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ 2 نہیں یاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ تو آج یا ہو سکتا ہے کل پہلے اقسام عبادت پر بات ہوگی، اور پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ عبادت کے لیے کیا کیا آفتیں ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں مشرک بھی ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور ثواب بھی نہ ملے۔ تو کیا کیا چیزیں عبادت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، اس سے ہوشیار رہنا۔ معلوم ہوا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا 2 لاکھ روپیہ بھی چلا گیا، ولیمہ بھی نہیں کر پائے،
تو ساری زندگی کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ وہی حال ہے صاحب، روزہ بھی رکھا ثواب بھی نہ ملے تو ایسی عبادت سے فائدہ کیا؟ تو عبادت کے لیے کیا کیا چیزیں خطرناک ہیں اس پر گفتگو ہوگی. پھر جیسا وقت بچے گا کہ پھر کان سے کیسی عبادت ہو سکتی ہے، زبان سے کیسی عبادت ہو سکتی ہے، آنکھوں سے اس لیے کہ جسم کے ہر حصے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے. صلوات در محمد. اس کے بعد یہ بات آئی تو اب میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت، آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، میں نے کہا تھا بھائی کہ آپ مت چلیے گھبرا جاؤں گے، دیکھیے کہنا حدیث ہے نکلتی آئے تو ایسی ہو رہا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری. تو اصل مقصد وجود ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ فلائٹ بنانا، گاڑیوں میں گھومنا، اب وہ ضمنی ہے. اصل مقصد وجود کیا ہے؟ عبادت. سوال یہاں ہم جو آئے ہیں وہ کاہے کے لیے؟ میں اپنی بات کاہے کے لیے آیا ہوں؟ اصل ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجلس پڑھنا. تو آ گئے ہیں کل سے 24 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. تب سے آپ بتائیں، آپ کو روٹی کھائی، چاول کھایا، سیب کھایا، انار کھایا، اور کیا تھا الیاس بھائی؟ سگریٹ پی، ہزار نعمتیں استعمال کر چکے ہیں. کل سے جانور کی طرح چلے جا رہے ہیں. اور بیچارہ وہ جس کے یہاں رکے ہوئے اوپر وہ کوئی ہے ہر گھنٹے پر مولانا صاحب چائے لیا ہے. تو میرا مقصد چائے پینا تو نہیں تھا مٹیا برج میں. وہ بیچارے جھاڑ موڑی کھائی ہے، محمود وہ بھی لے چلے آئے. تو میں جھاڑ موڑی کھانے تو نہیں آیا ہوں، مگر یہ کیوں کھا رہا ہوں؟ کہ اب آ گئے ہو تو چائے بھی پی لو، کھانا بھی کھا لو، موڑی بھی کھا لو. لیکن مقصد چائے پینا نہیں ہے، کھانا کھانا نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ مجلس پڑھنا. کل سے آ کے شام تک خوب کھاتے پیتے رہے، اور جیسے ہی مجلس کا وقت ہوا، یار بہت تھکان ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہی میں جواب دوں گا ساری انجمن کے لڑکے کہیں گے نہیں کہ پھر اگر یہی نہیں کرنا تھا تو آئے کیوں؟ چائے پی کیوں؟ کھانا کھایا کیوں؟ اس لیے کہ مقصد آپ کا کھانا نہیں تھا، مقصد مجلس پڑھنا تھا. جب مقصد ہی پورا نہیں کیا تو تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہے؟ کل کو خدا نہیں پوچھ سکتا ہم نے تم کو بھیجا تھا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. اب کھانا اس کی قوت کی خاطر تھا، آرام اس کے لیے تھا، سب تم نے کیا، عبادت ہی نہیں کی تو پھر گئے کیوں تھے اس دنیا میں؟ تمہارے جانے سے فائدہ کیا ہوا؟ صلوات در محمد. تو اصل مقصد بقیہ جتنی چیزیں ہیں، کپڑا ہے، لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ سب عبادت کے لیے ہے. اور اگر نیت ذرا سا بدل جائے نا تو کرکٹ کھیلنا بھی عبادت ہو جائے گا، فٹ بال کھیلنا بھی عبادت ہو جائے گا، دوڑ لگانا بھی عبادت ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کھیل رہا ہوں تاکہ جسم میں چستی رہے، پھرتی رہے، عبادت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. اس نیت سے ورزش بھی کرے گا آدمی، جو بقول امام خمینی کا جملہ کہ ورزش عبادت ہے. صلوات در محمد. نیت سے بات ہوگی. تو ہم لوگوں کو سب کو کاہے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں؟ عبادت کے لیے. اب عبادت کا ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کو بھیجا گیا عبادت کے لیے، ورنہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز اللہ کی عبادت نہیں کرتی. اسی لیے علماء نے ہمارے قرآن و احادیث کے روح سے یہ تقسیم فرمائی ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ جس میں عبادت کرنے والا اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر. یہ ہوا میننگ کا ہے کہ عبادت جبری.
عبادت اختیاری کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، اب آپ کی چوائس ہے، چاہیے تو عبادت کیجیے اور چاہیے تو عبادت نہ کیجیے۔ تو دو طرح کی عبادت ہو گئی، ایک کا نام ہے عبادت جبری اور ایک کا نام ہے عبادت اختیاری۔ جہاں عبادت جبری ہے وہاں کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا ہوگا جو مجبور ہے، لیکن جہاں اختیاری ہے وہاں دونوں صورت میں سوال ہوگا۔ جو عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کیوں کر رہے ہو، جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ کہ یہ کہاں سے کر لیا تم نے؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ نمبر 1 عبادت جبری، قرآن میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، طوعاً و کرہاً، چاہے خوشی خوشی کریں چاہے مجبوراً کریں، کر سب رہے ہیں سجدہ۔ یہ اور بات ہے کہ سجدے کی میننگ ایک نہیں ہو سکتی، صلوات در محمد۔ تو اگر للہ یسجد من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان سب اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، ارے چلیے میں اور آیت پڑھ دوں پھر اس پر بحث کرتا ہوں۔ الم تر، یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا سورہ مبارک حج، الم تر ان للہ یسجد من فی السماوات والارض، کیا نہیں دیکھتے ہو تم لوگ کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ والشمس والقمر، اب تو کھل کے قرآن کی آیت ہے کہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور چوپائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت، یہ تو سورہ رحمان میں کتنوں کو یاد ہوگا، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت سب اللہ کو بولیے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ عبادت ہے، عبادت جبری ہے نا۔ سورج بھی کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، انسان بھی کرے، جگہ ہے اور آیت ہے آگے آئے گی، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسان بھی کرتے ہیں۔ تو انسان کی بات جب آئی تو قرآن نے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، بہت سے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن بقیہ کے لیے سب کرتے ہیں، سورج کرتا ہے، چاند کرتا ہے، ستارے کرتے ہیں۔ کسی کی نہیں کہا کہ بہت سے ستارے سجدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب سارے کے سارے کرتے ہیں۔ انسان کی بات آئی تو کثیر من الناس۔ سوال، اگر سورج سجدہ کرتا ہے کہ دنیا بچی کیسے ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی میننگ ایک نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک بات سمجھا دوں تو بہت سی چیزوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے کہ اب ادھر بیچ میں 10-11 سال نہیں آئے اور بات ہے، لیکن بڑا پرانا سابقہ آپ لوگوں سے ہے، تو آپ ہم کو جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے حقیقی معنی اور ایک ہے اس کے مجازی معنی۔ حقیقی معنی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ جس معنی میں بنایا گیا ہو معنی کے لیے، جب تک اس میننگ میں یوز ہوگا کہیں گے اپنے حقیقی معنی دے رہا ہے، اور جب اپنے اصلی اوریجنل معنی سے ہٹ کے یوز ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ مجازی۔ مثلا شیر کے معنی کیا ہے؟ جنگل کا ایک جانور ہے نا، جب تک اس کے لیے یوز ہوگا تب تک حقیقی معنی۔ واٹس یور نیم؟ سیف۔ اب آئیے اندر ہم نے کہا آجا آجا میرا شیر آجا، یہ شیر ہے، ان کے پوچھ ہے، ان کے دم ہے۔ کیوں کہا ہم نے شیر ان کو؟
کا بہادر ہے. بہادر سے کیا؟ ہم نے کہا مجازن، ایک ذرا سی صفت تھی تو ہم نے مجازن. تو اب یہ شعر نہیں ہے، لیکن مجازن ان کے لیے لفظ شعر استعمال کرنا درست ہے. ایک بات تو یہ ہوگی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. دو قسمیں ہیں نا، ایک ہوا کہ لفظ کے حقیقی معنی اور بولیے مجازی معنی. کبھی ایک لفظ ایک ہے اس کے کئی معنی ہیں. مثلا جون، جون کے معنی کیا ہے؟ جون مانے بہت جون بہت سنتے ہیں نا. جون جو ہے دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جون مانے کالا اور جون مانے سفید، بالکل متضاد معنی ہے جون. جون مانے کالا بھی اور جون مانے عین. یہ عین کتنے معنی معلوم ہے؟ عین مانے آنکھ، عین مانے چشمہ، جو آپ کے عینک ہو گئی ہے. عین، عین مانے آنکھ، عین مانے چشمہ، عین مانے وہ چشمہ جو زمین سے ابلتا ہے. عینون جاریہ بولتے ہیں نا، وہ چشمہ ابلنے والا. عین مانے ترازو، عین مانے گھٹنا. کہتے 70 معنی ہے. یہ صرف اس لیے میں آپ کا وقت نہیں دے رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ نمبر ایک، لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا. نمبر ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. نمبر دو، لفظ کا اگر معنی ایک بھی ہے تو مجازی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اب لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے انسان کے لیے بھی، یا صلوات، صلوات صلوات کا کیا معنی ہے؟ اور آسان کر دیا میں نے، وہ بلا جائے میں چلے گی دماغ میں. What's meaning of صلوات؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. صلوات کیا معنی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو. کیا اللہ کی صلوات انسانوں کی صلوات کی میننگ سیم ہے؟ تو آپ شریک خدا ہو جائیں گے. صلوات بر محمد. جو وہ کر رہا وہی آپ کر رہے ہیں. تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ صلوات کے دو معنی ہیں. ایک ہے صلوات کے معنی اگر خدا کی طرف ہے تو نزول رحمت، سمجھ گیا؟ اگر انسان اور فرشتوں کی طرف ہے تو طلب رحمت. مفہوم دونوں ایک جگہ. لیکن خدا کی طرف صلوات تو نہر رحمت کا ناز، یا بعض کہتے ہیں مغفرت. صلوات کے معنی مغفرت اگر اللہ کے معنی میں کی طرف سے ہے، انسانوں کی طرف سے ہے تو استغفار یعنی طلب مغفرت. ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو رحمت بھی ہے زیادہ خالی رحمت بیان کیا کہ صاحب مغفرت کی میننگ کیا ہو گیا. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں. جیسے یہ لفظ صلوات دونوں ایک میننگ میں نہیں لے سکتے آپ کہ جو معنی اگر آپ صلوات کے معنی طلب رحمت کے آئے اور کہیے کہ اللہ صلوات، تو کس سے طلب رحمت کر رہا ہے؟ معنی بدلنے پڑیں گے نا. ویسے ہی سجدہ، انسان بھی سجدہ کرتا ہے اور دنیا کی ہر مخلوق. یقیناً دونوں کے سجدوں کے معنی ایک نہیں ہو سکتے. تو انسان کے سجدے کے معنی کیا ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھائیے. وضع الجبہہ علی الارض، یہی سجدے کے معنی ہے نا. What's meaning of سجدہ انسان کے لیے؟ وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ سجدے کی میننگ. اگر پیشانی کا زمین پر رکھنا سجدہ ہے، سورج اگر زمین پہ پیشانی رکھ دے تو کیا ہوگا؟ سارے درخت اگر زمین پہ پیشانی رکھ دے اپنی تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے لیے سجدہ کی میننگ ہے وہ بقیہ مخلوقات کے لیے قطعاً نہیں ہو سکتی ہے نا. لہٰذا ایک بات سن لیجئے آپ، میں اپنے بچوں سے کہہ دوں، ڈکشنری دیکھ کے قرآن نہیں طے ہوتا، لغت دیکھ کر کے قرآن کی میننگ نہیں ہوتی کہ صاحب فلاں جگہ یہ لکھا ہے، سیستانی صاحب نے کیسے کہہ دیا. تم ایک معنی جانتے ہو، سیستانی صاحب 75 معنی جانتے ہیں، اور وہ طے کریں گے کہاں کون سے معنی مراد لیے جائیں گے. صلوات بر محمد.
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں معنی ہے سجدے کے پیشانی کا زمین پہ رکھنا. یقیناً جو ہے وہ مختلف ہے بقیہ. تو بقیہ کیا ہے؟ تمام الخضوع. سجدے کی دو میننگ ہوئی. ہمارے لیے کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پہ رکھنا. بقیہ مخلوقات کے لیے کیا ہے؟ تمام الخضوع، انتہائی خضوع، یعنی خدا کی جو مرضی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرنا، یہ ہے بقیہ مخلوقات کا سجدہ. صلوات بر محمد ہو گئی. تو اب سب کا کہنے کا مطلب کہ پہلی قسم کیا ہوئی عبادت کی کہ جہاں عبادت جبری ہے، جہاں جبری ہے وہاں کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جہاں اختیاری ہے وہاں سوال ہوگا کہ عبادت کیوں کر رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ نہیں پڑھتے تب بھی سوال ہوگا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. اب جب سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ بھی آپ سن لیجیے. ارشاد ہوتا ہے کہ صلوات اور محمد کہ کچھ لوگ عبادت جو کرتے ہیں، دیکھیے میں روایت قرآن اور حدیث دونوں ملا کر کے تقریباً 3 یا کہیے 4 قسمیں بنتی ہیں. یہ 3 4 میں گڑبڑ کیوں کر رہا ہوں آگے واضح ہو جائے گی. اب آپ قرآن پڑھیے. نمبر 1، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کے چکر میں. نماز پڑھو جنت لو، روزہ رکھو جنت لو، حج کرو جنت لو. ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. کاہے کا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو اب اگر کوئی اس وعدے کی بنیاد پر نماز پڑھتا ہے تو لالچ کی بنیاد پر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اور الگ سے سوال ہے، آج ہوگا نہیں تو کل ہوگا، کہ آیا اس پر عبادت کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. ابھی کہتا ہوں نہیں تو کل تک پتہ نہیں کیا ہو جائے. صلوات بر محمد. من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ایسے باغات میں، جنت یعنی باغ، ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. تو اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کہ ہم کو ایسی جنت مل جائے گی جس کے نیچے، بھائی جوہو میں تو ملنا نہیں ہے، چوپاٹی میں گھر ہونا نہیں ہے، تو چلو نماز پڑھ کر کے وہاں ایسی جنت مل جائے گی جو جوہو سے بڑھ کے چوپاٹی نیچے سے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب اس بنیاد پر عبادت کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آڈینس کا جواب لے لیا جائے، پھر میں اپنی بات کہتا ہوں جو میں سمجھا ہوں. صلوات بر محمد. رکیے اور قسمیں پوری کر کے سب اکٹھے اس سے وہیں مسائل پہ چلے جائیں گے. ایک اور صلوات بر محمد. تو ایک قسم عبادت کی کیا ہو گئی جاوید بھائی؟ تما، لالچ. 2، خوف، ڈر کی بنیاد پر. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ہم ڈرتے ہیں، انی اخاف، یہ قرآن کی آیت. ہم ڈرتے، مومنین کا کہنا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کائے سے؟ ان عصیت ربی، اگر ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو ہم کو ڈر ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے عذاب کا. تو اب یہ جو نماز روزہ کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں قیامت کے ڈر سے. انا نخاف من ربنا، دوسری جگہ بھی ہے، ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. تو 2 قسم ہو گئی. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، ہے نا سوال. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہیں. وہ کہاں ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں. یہ نماز شب والوں کے لیے ہے. 2 چیزیں ہیں
جن کے لیے ثواب ڈیسائیڈ نہیں ہے، صلوات بر محمد ڈیسائیڈ ہے۔ ایک یہی ہے نماز شب والوں، قرآن کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کیا اکٹھا کر رکھا ہے، ورنہ ثواب کی بات جہاں تک آپ قرآن پڑھیے گا، کہیں ایک کا 10 ہے، کہیں ایک کا 700 ہے، کہیں ایک کا بولو اگر ہم سمجھا دیں آپ جانتے ہو سب بولتے واللہ یضاعف من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے، کہیں 10 کہیں 700 کہیں اس کا ڈبل یعنی 1400۔ نماز شب والوں کے لیے نہیں کہا گیا کتنا دیں گے، ایک اور ایک جگہ اور ہے جہاں بتایا نہیں گیا کتنا دیں گے، بس جیسا لاؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے۔ وہ کہاں ہے اور غضب کیا ہے، ہر قرآن میں آئے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا دیں گے۔ ہر قرآن میں آئے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سے جس میں 7 بالی نکلے، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، 700 ہو گیا۔ ہر قرآن میں آئے واللہ یضاعف من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ڈبل کر دیتا ہے، یعنی 1400 دیں گے، ایسا نہیں گنتی نہیں ہے۔ مگر ایک جگہ ہے جہاں کہا گیا کچھ نہیں پتا کتنا ملے گا، جسے ہمارا کہتے ہیں جیسا تمہارا دال بھات ویسا ہمارا فاتحہ، ویسا ہی ہے جیسا تمہارا عمل ویسا ہمارا ثواب۔ وہ کہاں ہے وہ سنیے آیت آپ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، پوری کنٹینیوشن ہے، پڑھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہ حسنا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ کو رسالت کی اجرت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت کے، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے، کتنی بڑھا کے دیں گے یہ نہیں معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب 2 لوگ ہیں جن کا ثواب طے نہیں ہے، ایک محبان اہل بیت اور ایک نماز شب پڑھنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محب اہل بیت ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ محب اہل بیت بھی، دونوں کا سیم ثواب ہے، صلوات ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ یہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، کاہے کے لیے اٹھ جاتے ہیں، یدعون ربهم، تاکہ اپنے پروردگار کو پکاریں۔ کیسے پکارتے ہیں؟ خوفا و طمعا، کچھ خوف میں عذاب کے ڈر یعنی، کچھ طمع میں جنت کی حصول کے چکر میں۔ تو اب کتنی طرح کی ہو گئی عبادت؟ 3۔ کچھ لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں، بولیے خوف میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں دونوں میں، خوف اور طمع دونوں میں۔ سوال پہلے اس کو فائنل کرنا پھر آگے بڑھتے۔ سوال، آیا خوف میں عبادت کرنا، یہ روایت بھی سنی لیجیے، اب اس کو امام حسین علیہ السلام نے ایک دم صاف کر دیا۔ یہ جو قرآن سے ہم نے عرض کیا نا، ایک سطر میں امام حسین نے ساری قصے بتا دی۔ فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ راغبۃ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی رغبت میں، لالچ میں۔ فتلک عبادت التجار، یہ میرا جملہ نہیں تھا، یہ امام حسین کا فتویٰ ہے، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے، نوکروں کی عبادت ہے، ڈر کے مارے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر کے طور پر۔ اب اس شکر کو رک جائیے، مین وہ دونوں ہے، کیا جو امام حسین نے فرمایا، کچھ لوگ لالچ میں کرتے ہیں، کچھ لوگ خوف میں، ہے نا۔ آیا خوف میں عبادت کرنا، لالچ میں عبادت کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ عبادت صاحب آپ ہی بتائیے، آپ کا نام عبادت ہے تو آپ ہی بتائیے۔
کہ لالچ میں نماز پڑھنا، ڈر کے مارے روزہ رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے، آپ کے لڑکے کا کیا نام ہے جاوید بھائی؟ آپ کے گھر میں جو بچہ ہے اتنا چھوٹا، سب سے کیا نام ہے اس کا؟ پوچھ لیجیے کسی سے کہ ہمارے بچے کا نام کیا ہے؟ بیٹی صحیح، چلیے بیٹی۔ اب آپ نے بیٹی کو اپنے پڑھانا شروع کیا، دیکھو بیٹا اس کو یاد کر کے آؤ، 50 تک کی گنتی کر یاد کر کے آؤ، 100 روپیہ دوں گا تم کو۔ دماغ کی تیز ہے ماشاءاللہ، دوسرے دن آ کے 50 تک گنا دیا اس نے۔ اس نے جو گنایا ہے 50 تک گنتی، وہ نالج کی خاطر گنایا ہے یا 100 روپئے کی خاطر؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب علم کیا چیز ہے، نالج کیا چیز ہے، ابھی تو بیچاری 3 سال، اس کو تو 100 روپئے دکھ رہے ہیں۔ لیکن باپ سے پوچھئے کہ وہ اس 50 روپئے گنتی یاد کرنے پر 100 کی بنیاد پر خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ باپ کہے گا بھائی 100 ہی صحیح، کم از کم بچی نے یاد تو کیا۔ جب باپ کے اندر اتنی مہربانی ہے تو وہ کریم صلوات بر محمد محفل بنانا پڑیے تو اس طرح کی عبادت متقیوں کے صفات میں لو۔ ہم ابھی تک اس میں تھے کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، مولا کے خطبہ ہے صفات متقین کا 192واں خطبہ ہے، 1-2 آگے پیچھے ہوگا آپ کے یہاں جو اردو والا ہے۔ وہاں مولا نے ایک صحابی تھے مولا کے، نام تھا ان کا حمام بھائی جو ہے، ایک دن جو ہے وہ آئے، کہنے لگے صرف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے۔ حتیٰ کانی انظر الیہم، محفل میں ایک دن بیٹھے تھے صاحب، تو یہ ناظم لوگ جو ہے وہ خوب نکال کے لاتے ہیں، تو وہ ایک شاعر ہے بنارس میں، کون بنارسی کر کے بھائی جو پورا اسٹیج ٹہل کر کے پڑھتے ہیں، منیر بنارسی، ٹھیک آدمی بیچارے، اللہ ان کو طول عمر دے۔ تو وہ ناظم جو ہے وہ کہنے لگا کہ اب میں ایسے شاعر کو بلانے جا رہا ہوں کہ سارے شعرا شعر پڑھتے ہیں اور اب جو شعر آ رہا ہے وہ شعر دکھاتا ہے نا؟ اسی ٹائپ کا سوال حمام نے کیا مولا سے، یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے۔ حتیٰ کہ انی انظر الیہم، ایسا بیان کر دیجئے مولا جیسے متقی کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کوئی پلاننگ تو تھی نہیں سیٹنگ کہ مولا تیار ہو کے آئیے گا، استغفر اللہ، ہم یہ پوچھیں گے، اچانک سوال جس کو اردو میں کہتے ہیں فی البدیع، انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹمپور خطبہ امام نے شروع کیا۔ معلوم ہے کتنے صفات بیان ہوئے فی البدیع میں؟ پھر وہ بیچارے حمام بھائی چیخ کے مر گئے تو خطبہ بھی ختم ہو گیا ہوئے۔ لیکن وہ جو ایکسٹمپور خطبہ ہوا، وہ جانتے ہو اسے متقیوں کتنے صفات بیان کیے مولا نے؟ 110، 110 مدیہ ورج کا مجمع اور لیٹ ہو جائے، 110 کا کیا مطلب ہوا؟ عباسیہ مبارکہ 110 کس کا عدد ہے؟ کچھ اشارہ سمجھے آپ، خطابت اس کا نام ہے کہ بظاہر یہ ہے، سمجھنا چاہو تو سمجھو 110 مطلب جو میں شاید کہ اگر سب آ جائیں تو علی کہلاتا ہے، 2-4 آ جائے تو متقی کہلائے۔ صلوات بر محمد تو صف لی المتقین، انشاءاللہ کسی سال آئیں گے تو پورا خطبہ پڑھا جائے گا 10 دن میں۔ اب کی اگر اشرا ٹھیک ہو گیا تو، ورنہ یہ سب کہیں گے آگے بلاؤ ہی مسجد کو، عباسیہ والے تھے، ایک بار ان کو ٹرائی کر لیں گے۔ صلوات محمد۔ فتساقل علیہ السلام عن جواب، مولا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ
हम्माम भाई ने कसम दे दी, नहीं मौला बताइए, तो फिर मौला शुरू हुए, मुत्तकी ये सिफत है, ये सिफत है, ये सिफत। एक जगह फरमाते हैं कि वलौला, ये सुनिए आप, मुत्तकी, लौला अजलुल्लाहिल्लज़ी कतबल्लाहु लहुम लम तस्तक़िर अरवाहुहुम फी अजसादिहिम शौक़ तरफ़त ऐन शौक़न मिन अथ-थवाब खौफन मिन अल-इक़ाब। ये मौला का जुमला है नाजिल बलागा में कि अगर मौत का एक दिन मुअय्यन न होता तो मुत्तकियों की रूहें उनके जिस्म में पलक झपकने के बराबर भी न ठहरती। क्यों? सवाब के शौक में, अजाब के खौफ में। ये तारीफ कर रहे हैं मौला या तनकीद कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि सवाब के शौक में इबादत करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अजाब के खौफ में भी ये बात, चलो इसी बहाने करो तो अच्छी बात है, मुत्तकियों की सिफात है, लेकिन इबादत करना ठीक तो है, अच्छा भी है, मगर कमाल इबादत इसमें नहीं है कि आदमी जन्नत के चक्कर में इबादत करे या जहन्नम के डर से इबादत करे। तो फिर अब तीसरी किस्म मौला ने, इमाम हुसैन ने बताई, वइन्न कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, कुछ लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं न जन्नत की लालच में न जहन्नम के खौफ में, काहे के लिए करते हैं? शुक्रन, शुक्र के लिए। क्या मतलब हुआ? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ यार, आमिर भाई, अल्लाह की कुदरत के सिलसिले में आपका क्या अकीदा है? अभी देखा मैंने, कहीं आया लिखा हुआ, खुदा चाहता ये सब प्लेन कर देता, एक टार्च की तरह आंख यहाँ लगा देता, कर सकता थे? नहीं कर सकता। पूरा ये प्लेन, नाक गायब और 2 अदद छेद यहाँ बना हुआ, सांस ले रहे हैं। बकिया साहब मुंह वैसे ही, आवाज बड़ी शानदार, अगर सामने न देखिए तो आदमी खड़ा हो जाए। क्या बेहतरीन मजलिस पढ़ते हैं साहब, पढ़वाइएगा। अरे कौन बोलेगा भाई ने तुम्हारे अकल वसीयत का भाई 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 रिकॉर्डिंग सुनवा देना भाई। अबे देख के डर लगती है, मजलिस कौन सुनेगा? खुदा चाहता तो कर सकता था कि नहीं? इंसाफ से बताइए, कौन सी नेकी आपने की थी आमिर भाई कि अल्लाह ने काना नहीं बनाया, 2 आंखें दी? कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने टेढ़ा नहीं किया, सलामुन अलैकुम? कौन सी नेकी हमने आपको की थी कि उसने हमको लूला नहीं बनाया? अब बस ये संसार का हाल ये है कि देख रहे हैं इधर, पब्लिक समझ रही है हमको देख रहे है ना? ये कर सकता था कि खुदा नहीं कर सकता था? सब कुछ है, सब ठीक है, शक्ल भी ठीक है, सूरत भी ठीक है, जबान भी ठीक है, अकल ले लिया, नाली में पड़े हुए हैं। बजाय मिंबर पर आने के 1 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा? इस वसी हसन को हर आदमी मिंबर से नाली में जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में वो अकल सल्व कर ले, चले गए नालिया में टहल रहे हैं वसी हसन साहब। है कोई सलाम करने? कौन सी नेकी की है कि उसने अकलता की, उसने हसनता किया, उसने शक्लता की है, उसने दीवाना नहीं बनाया, उसने टेढ़ा नहीं बनाया, उसने लंगड़ा नहीं बनाया, उसने लूला नहीं बनाया। जन्नत जहन्नम तो बात की बात है, ये जो सही और सालिम जिस्म दे दिया, इसी की जिंदगी भर शुक्रिया अदा करते रहो तो क्या कम है। इसी तरह इमाम ने कहा वइन्न कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, कुछ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं शुक्र के तौर के ऊपर, उनको इससे बहस ही नहीं है जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जहन्नम से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब इमाम फरमाते हैं वहां क्या था? जो लोग इबादत करते हैं लालच में, वो ताजिरों की इबादत, जो लोग इबादत करते हैं डर में, वो गुलामों की इबादत। वइन्न कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, कुछ लोग इबादत करते हैं अल्लाह के शुक्र के तौर के ऊपर। इमाम फरमाते हैं फतिल का इबादतुल अहरार, ये है आजाद लोगों की इबादत, वही अफदलुल इबादत, और अफजल इबादत यही है जहां न जहन्नम का तसव्वुर हो न जन्नत का तसव्वुर हो। अल्लाह इस लायक है कि इबादत करे, इसलिए करते हैं।
جو بات کہی تھی کہ شاید 3 نہیں 4، ایک فقرہ اور ہے اسی روایت میں، اب نہیں معلوم میں بھی کہ امام ہی نے کہیں اور فرمایا ہو تو یہ جملہ کہہ دیا ہو یا راوی بھول گیا، لیکن ایک جملہ یہ بھی ہے بعض کتابوں میں کہ وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُبًّا لَهُ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے ہاں شکر بھی ذہن میں نہیں ہے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، چل نہیں پا رہے ہیں، اس کے باوجود تصویر لیے بیٹھے ہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن۔ یہ کیا ہے؟ اس پر بڑا مزیدار قصہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی تھا بیٹھا بیٹھا شکرن اللہ کی تصویر پڑھ رہا ہے، تب تک ایک سے ایک ہوتے ہیں نا دنیا میں عبادت ٹائپ کے، ہر اس میں پھرپیش لگانے کا جو ہے وہ پہنچ گئے، ارے تم کو کیا ملا یار، بیٹھ کے شکرن اللہ تصویر پڑھ رہے ہو، نہ دکھ رہا ہے نہ کچھ ہے چل پا رہے ہو نہ۔ تو اس نے کہا سنیے یہ کیا کم اللہ کا کرم ہے جو اس نے جو ہے وہ آنکھ نہیں کی۔ اب وہ گئے تھے اس کو چڑھانے کے لیے ہکا بکا، یہ کیا کم کرم ہے کہ اندھا بنایا اس نے، لنگڑا بنا دیا اس نے، لولا، کیا مطلب؟ کہنے لگے مطلب کیا اس کا احسان نہیں ہے کہ جو گناہ تم آنکھوں سے کر سکتے ہو مجھ کو بچا دیا؟ صلوات اور رحمت، یہ کائے کی عبادت کرتا ہے؟ وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ۔ دیکھیے آج تو غلامان اہل بیت کی مجلس ہے نہیں، کب سے ہے؟ کئے بجے؟ یار تم کہہ رہے 9 بجے، کہہ رہے 9:30 بجے، تو ایسا کیجئے نا تھوڑا سا اس کو پہلے کر لیجئے تو تاکہ دونوں مجلسیں سے کیا میں کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، اس پر بات آئے گی، یہ بھی موضوع میں ہے کسی کے معاملے میں دخل نہ دے، لیکن ایک گزارش ہے اگر پاسبل ہو تو آج ہم 9:15 میں بیٹھے ہیں، 8:15 میں بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ میں جو ہو جائے گا اگر میں 9:15 بجے تک اتر جاؤں تو پبلک وہاں 9:30 تک پہنچ سکتی ہے آرام سے۔ اگر یہ ممکن ہے تو میں کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر رہا ہوں، تو اس کو مجلس کے بعد پبلک کو بتا دیے کل اتنے بجے شروع ہو جائے گی، تو میں بھی کہہ دوں گا بھیا میں 9:15 بجے اتر جاؤں گا۔ تو آج تو کوئی میٹر نہیں ہے۔ ان قوما عبدوا اللہ عز وجل حبا لہ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اب کتنی ہو گئی؟ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ عبادت کرتے ہیں شکر میں، چوتھی قسم بڑے غضب کیا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں عشق میں، ہے نا، محبت میں۔ عبادت کریں یا نہ کریں ایک جملہ کہیے تو کہہ دیں کہ مولا اللہ کے بارے میں تو نہیں بول سکتے ہم کہ ہم اس کی عبادت جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف میں نہیں، کچھ نہ کچھ تو ثواب کا چکر رہتا ہے، لیکن یا امام حسین آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے نہ جنت کی لالچ میں روتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں روتے ہیں، آپ کو رونے کے لائق پایا ہے اس لیے ہم لوگ روتے ہیں۔ سوال امام سے کیا جائے مولا کہہ تو دیا آپ نے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر میں اور محبت میں اور یہی سب سے بڑھیا عبادت ہے، یہ ممکن ہے مولا؟ پوری دنیا میں چراغ لے کے ڈھونڈیے، کسی کو بتائیے نا یہ دعا پڑھ لیجئے، آدمی کا فوراً سوال تو اس دعا سے کیا دعا سے کیا ہوگا مولانا صاحب؟ سوال ہے فطری ہم لوگوں کو سکتا ہے، کون ہے بھیا مولا؟ آپ نے کہہ تو دیا، کون ہے کہ جو بغیر ثواب کے اور بغیر عذاب کے تصور کے عبادت کر لے؟ تو عجب نہیں امام فرمائیں بتاؤ میں پہلے ہوں کہ میرے بابا؟ بولیے کون پہلے ہے نا؟ تو میرا جملہ تو بعد میں ہے نا، اور میرا باپ پہلے کہہ چکا ہے اسی بات کو، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، خدا ہم نے تیری عبادت جہنم کی لالچ میں نہیں کی ہے، ولا خوفا من نارک، نہ تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں کی ہے، بلکہ تجھ کو لائق عبادت پایا ہے، اس لیے یہ ہے سب کے دینے کے لیے آئے گی۔ سوال کہاں ہم کہاں مولا؟ اصل بات یہاں ہونی ہے،
صلوات علی محمد۔ اگر آپ یہ کہیں صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بغیر ثواب و عذاب کے تصور کے عبادت کر لے، ہم کہیں گے مولا کا فکرہ، آپ کہیں گے کوئی مولا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بات صحیح ہے، اب بتائیے آپ عبادت صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ پورا بتائیے۔ ہاں پہلے کیا ہے؟ سید عبادت حسین۔ واٹس میننگ آف سید اینڈ سیدی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ امام کی نسل سے ہیں۔ سید کا مطلب یعنی آپ امام کی نسل سے ہیں۔ تو آپ بتائیے جو امام کی نسل سے ہے وہ افضل ہے یا جنرل آدمی افضل ہے؟ جو امام کی نسل سے افضل ہے، چاہے دونوں شیعہ ہو چاہے دونوں مومن ہو، اگر کوئی پوچھ لے کہ بھیا وسیع حسن افضل ہے کہ عبادت، جواب کیا ہے؟ عبادت۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سید اولاد رسول ہے۔ ہو گئی بات؟ جبکہ دونوں شیعہ ہیں، دونوں مومن ہیں، کیوں ان کو افضلیت حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ اولاد ہے، تو اولاد پیغمبر کا ایک مرتبہ ہے، جبکہ دونوں شیعہ ہیں۔ اب آئیے صاحب، ایک آدمی مسیحی ہے، ایک آدمی یہودی ہے، وہ افضل ہے کہ عبادت حسین؟ بولیے، سید ہے نا۔ اب آئیے چلیے کربلا میں، کربلا کے میدان میں آپ کو مسیحی بھی مل جائیں گے، سنی بھی مل جائیں گے۔ آپ بتائیے عبادت حسین افضل ہے کہ وہ سنی افضل ہے جو کربلا میں تھا، یا وہ مسیحی افضل ہے جو کربلا میں تھا؟ صلوات سناتا ہوں میں آپ۔ جناب زہیر ابن قیم شیعہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زہیر ابن قیم شیعہ تھے۔ باقاعدہ امام حسین نے آدمی بھیج کے بلوایا اور نہیں آ رہے تھے۔ صاحب سنا نہیں سنا آپ نے؟ چھوڑو یار، ہم سے کیا مطلب جو ہے وہ تو بیوی ڈھنگ کی تھی۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہو، تم جا نہیں رہے ہو؟ وہ بیوی کے سمجھانے، اللہ جن کو ایسی بیویاں دے دے ان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ سمجھے، بیوی ہی چاہے تو جہنم سے نکال کے شوہر کو بہشت تک پہنچا سکتی ہے۔ صلوات علی محمد۔ لہذا اگر آپ کی بیوی صبح کو نماز کے لیے جگاتی ہے تو اس وقت بگڑیے مت، شکر ادا کیجیے کہ خدا نے ایسی بیوی دی جس نے جگایا ہم کو نماز کے لیے۔ اب بلایا، چلے گئے، واپس پلٹے، کہا تو اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ گھر۔ پلٹ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا اب میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ گئے اور وہ تھے نہ تھے۔ ایک صاحب تو یہ ہے، ایک صاحب تو جو مسلمان نہیں تھے، کیا نام ہے ان کا؟ کوئی بتا دے؟ ہاں بولو۔ برا ہے قاری تھے یار، حافظ سے کیسی بات کرتے؟ وہ ہے ایک دو نہیں تین، وہب بھی نان مسلم، وہب کی بیوی بھی نان مسلم، وہب کی اماں کیا نام تھا ان کا؟ قمر۔ یہ میں نے نہیں پڑھا، مرحوم تقی الحیدری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس دن یہ قافلہ ملا ہے، ڈیٹ نہیں معلوم مجھ کو، یہ تو مشہور ہے، اور امام حسین کے قافلے میں شامل ہوئے، مسلمان ہوئے، 10 محرم کو 17واں دن تھا۔ جوڑ لیجیے آپ، کئی دن پہلے آئے، 23 سے 22 سے ایسی رہی ہوگی نا، 17 دن ہوا ہے کل۔ یہ جتنے لوگ یہاں ہیں کب سے مسلمان ہیں آپ لوگ؟ کب سے شیعہ ہیں ہم لوگ؟ کسی کی 7 پشتے ہیں، کسی کی 10 پشتے ہیں، کسی کے 1400 سال ہو گیا ہے، ایسے ہی تو لوگ ہیں نا۔ اور وہب کئی دن کے مسلمان تھے؟ 17 دن کے۔ زہیر کئی دن کے شیعہ تھے؟ وہ بھی ودن من۔ اب آئیے، شام 9 محرم آ گئی، بس ختم کیا بھائی، 9 محرم آ گئی، شام کا وقت ہے، مغرب کے بعد کی بات ہے شاید۔ بھیا ایسا ہے کہ ان کو تم سے مطلب نہیں ہے، سنا نہیں سنا؟
نہیں سنا میں نے تو فلم میں اگر ہماری دیکھوں گی تب بھی پڑھا میں نے اس کو باقاعدہ شام غریبہ کے حالات میں 9 محرم کی مجلس. ان کو مجھ سے مت لو, تم سے کوئی واسطہ نہیں, جاؤ. کوئی گیا نہیں. اگر شرم آ رہی ہے تو میرے گھر والوں کے ایک کا ہاتھ پکڑو, چلے جاؤ. اگر اجالے میں شرم آ رہی ہے تو بجھا دیتا ہوں. سنا نہیں سنا؟ کوئی گیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہارا کیا نام بھول گئے؟ شجاعت. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب سب نے کہا صاحب نہیں جائے, ایک تو آدمی ایسا تھا صاحب کہ اس کا لڑکا پکڑ لیا گیا رہ کے کہیں, اور اسی دن خبر آ گئی کہ جاؤ اس لڑکے کو چھڑانے کی کوشش کرو. امام نے سنا, بولا کہ پیسہ میں دیتا ہوں, جاؤ تم اپنے لڑکے کے آزاد. کیا مولا کیسی بات کرتے, آپ کو چھوڑ کے لڑکا چھڑانے چلا جاؤں میں؟ ایسے واقعات ہوئے ہیں, سمجھ گئے آپ؟ ہم لوگ ماتم کر کے مقابلہ کریں گے ان لوگوں کا جن کے لیے کہتے ہیں کہ 17 دن ہوا تھا مسلمان ہوئے. کیا فائدہ ہماری زندگی بھر کے اسلام سے؟ وہ 17 دن میں جہاں پہنچ گئے, وہ ودن منتھ جہاں پہنچ گئے, جب کوئی نہیں گیا, وقت بھی نہیں تھے. اس میں تو ایک جواب سناتے, انہوں نے کہا کہ صاحب مولا یہ تو ایک بار کا مرنا ہے مولا, اگر مار دیا جاؤں, جلا دیا جاؤں, اس کے بعد میری راکھ پھیلا دی جائے, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں, اور ایسا ہو 1000 مرہ 1000 بار کیا جائے, آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ شب عاشور کے واقعات میں یہ ہے. جب ایسا پرکھ لیا نا تو امام نے بھی کہا کہ اب آ جاؤ, تم آؤ دیکھو. سنا نہیں سنا؟ اب جو دیکھا, زہیر یہ تمہاری کوٹھی ہے نا, بریر یہ تمہاری جگہ ہے, وہیر یہ تمہاری جگہ, سب کو ان کا علاقہ دکھلا دیا گیا. اب بتائیے جنت کنفرم ہو گئی کہ نہیں ہو؟ صلوات اور محمد. یہ جواب دیجیے. کربلا میں 8 بجے کے بعد رات کو جتنے جو ہے وہ شہید ہونے والے تھے, سب کی جنت کنفرم تھی کہ نہیں تھی؟ یقین ہوگا, دیکھ لیا اپنی آنکھ سے, کنفرم تھی کہ نہیں تھی؟ عشاء کی نماز پڑھ چکے, کچھ بچا نہیں ہے. 2 رکعت صبح کی پڑھ لیں گے, جا کے جان دے دیں گے, قصہ تمام. ابے جنت تو دیکھ چکے ہے نا, سب کی جنت کنفرم. اب یہ کچھ کریں اور چاہے, امام حسین دکھلا چکے, خالی واجب ادا کرنا ہے, بقیہ سب کنفرم. وہ 2 رکعت صبح پڑھ لیں گے, جاؤ رات میں سو یار, بھوک ایسے ہی لگی ہے, 3 دن کی پیاس ایسے ہی ہے. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ سنیے آپ روایت کیا کہتی ہے. لہم دبیون کدبی النحل. حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کے خیموں سے اس طرح سے دعا, عبادت, تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے پن بنانے کی آواز آ رہی. پوری رات اصحاب حسینی نے عبادت تلاوت میں کی ہے. یہ عبادت کاہے میں ہو رہی ہے؟ جنت کی لالچ میں, وہ تو دیکھ لیا ہے نا. یہ عبادت کاہے میں ہو رہی ہے؟ جہنم کے ڈر میں. وہ تو کنفرم ہو چکی کہ بچ گئے, جنت دیکھ چکے ہیں. عجب نہیں امام حسین آواز دیں, خاندانی مسلمان کہنا اور ہے. یہ دیکھ لو 17 دن کا مسلمان, کیسے کہہ سکتے تھا وہ تو علی ہے جو بغیر جن. ہمارے یہاں آؤ شب عاشور, یہ جتنے اصحاب عبادت کر رہے ہیں, نہ جنت کی لالچ میں عبادت ہے, نہ جہنم کے خوف میں عبادت ہے, بلکہ شکر الہی اور عشق الہی میں عبادت چل رہی. صلوات محمد ہے یا نہیں؟ دعا کریں, خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو مقصد خلقت ہے ہمارا عبادت. پھر میں کہہ دوں, یہ بات آئے گی بھی 6 دن اور ہے آج کے بعد سے, کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, بہت کچھ آنے والا ہے انشاءاللہ. خدا مقصد خلقت یعنی تیری عبادت, اس کی ہم کو توفیق عنایت فرما, اور اس عبادت کی راہ میں
جو رکاوٹیں ہمارے لیے خدا بحق حسین ابن علی ان رکاوٹوں کو دور فرما، اس لیے کہ حسین کی کامیابی منحصر ہے کاہے پر؟ یزید سے تو کامیاب ہو گئے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک اور ہے نا، ہمارے آپ کے تناظر میں دیکھا جائے امام حسین جیتے کہ نہیں جیتے؟ یزید سے تو جیت گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آپ کے لیے آپ کے تناظر میں امام حسین جیتے کہ نہیں جیتے؟ تو اگر ان کا مقصد پورا ہو گیا، جیت گئے، نہیں پورا ہوا، مقصد کیا تھا؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ اگر ہم ٹھیک ہیں، اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم دیندار ہیں، اگر ہمارے اندر تقوی ہے، حسین جیت گئے، جو مقصد تھا پورا ہو گیا۔ لیکن نہ ہم سے نماز سے مطلب ہے، نہ ہم سے روزے سے مطلب ہے، 1000 گناہ وسیع حسن کے اندر الگ سے پایا جاتا ہے، سود خوری الگ سے پائی جاتی ہے، 420 الگ سے پائی جاتی ہے، تو کسی کے مقابلے میں حسین کامیاب ہو گئے، اس بے دین کے مقابلے میں امام کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن تم کو ٹھیک کرنے کے لیے جان دی تھی نا، کہاں ٹھیک ہوئے تم؟ تو اگر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ حسین جیت گئے تو ہم کو مومن بننا پڑے گا، غور کرنا، ہم کو دیندار بننا پڑے گا۔ وہ جملہ کتنا زبردست ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزین، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے، تلواروں آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امام کو شوق تھا، انصاف سے بتائیے، ہر آدمی گھر جا کے بیٹھ، امام حسین کو شوق تھا جوان بیٹے کی میت اٹھانے کا؟ ہاں، امام حسین کو شوق تھا 32 سال کے جوان کے بھائی پر رونے کا؟ ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے بس نا، اللہ اکبر، اس کے لیے جوان بیٹا، بھائی، بھتیجے، عزیز، انصار سب چلے گئے، اور اب کوئی نہیں ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ طولانی ہوگی، مصائب کم کر دیتا، میرا مولا اکیلا ہے۔ روایت کہتی فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، شاید اسی طرف اشارہ ہے میر انیس کا، اعلی اللہ مقام، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا۔ بعض میں اس روایت کو ضعیف مانا ہے مگر لکھتے بھی ہیں، اے حسین آہستہ آہستہ، اے فرزند فاطمہ آہستہ۔ مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی، اتر گئے، تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی آئی ہو؟ اماں نے کہا تھا کیا میرا لال جانے لگے گلا چوم لینا۔ بھیا بند قبا کھولو، پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس گلے پہ کن خنجر پھرایا جائے۔ میدان میں آ گئے، دھیرے دھیرے پڑھوں گا انشاءاللہ، اتنا اور سن لیجئے۔ اس سال تو بہتوں کو اذیت ہوئی ہوگی نا، ہر سال 10 محرم کو کہیں 7 ذوالجناح نکلتا تھا نا، اس سال نہیں نکل پائے اس منحوس بیماری کی وجہ سے۔ پتہ ہے یہ کتنا سمجھدار اور وفادار جانور ہے، بتائیں آپ کو؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب گر پڑے مولانا، انسانوں میں وہ سمجھداری نہیں ہے، جب گر پڑے مولا تو ابھی اتنا شروع کا اتنا سا حصہ میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ مولانا احمد حسن صاحب قبلہ اللہ وقع بنارس، انہوں نے مجھ سے نقل کیا، تو بقیہ تو آگے ہے کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، یہ انہوں نے کہیں اور دیکھا تھا کہ جب گر پڑے تو ذوالجناح لجام دانت میں دباتا تھا، لا کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ جانور ہے وہ، تو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا نا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید
ذوالجناح کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اگر ایک بار یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دے. کہتے نے اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فإنه من جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا. اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کتاب میں 40 لکھا تھا، ابھی کہیں نظر پر 17 لکھا ہے. 17 بھی کم نہیں ہے. گھیر لیا یزیدی فوج نے. ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا. بعض کتابوں میں 40-17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے اپنے پیروں سے مارا ہے. جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو عاجز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے. اب روایت کا جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہو، جہاں بھی تھا پھر بھاگ گیا امام کے پاس آ گیا. لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا، اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے. جانتے کیا کیا؟ اس نے اپنی پیشانی یا زلف اور کاکل کو امام کے خون میں رنگین کیا. وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا. کتنی اذیت ہوگی، کبھی دیکھا آپ نے؟ اس سال تو محرومی ہوئی، خدا کرے یہ مرض ختم ہو، لیکن اکثر دیکھا ہوگا آپ نے محرم کے زمانے میں اپنے علاقوں میں 10 محرم کو جب ذوالجناح نکلتا ہے تو مرد بھی ہوتے ہیں، اس میں نہیں کوئی شک ہے، لیکن پھر یہ ذوالجناح کو عورتوں کی طرف بھیجا جاتا ہے نا. کبھی دیکھا آپ نے کہ یہ ذوالجناح عورتوں میں جاتا ہے تو کیسا عورتیں چیختی ہیں؟ دیکھا ہے نا. جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. آج 1400 سال کے بعد اس تصور میں بیویاں تڑپتی ہے کہ میرے مولا کی سواری ایسے ہی خالی آئی ہوگی، ہے نا. آپ ذرا سوچئے اس دن عورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب تیرے خیمہ پہ آن کے ذوالجناح نے چیخنا شروع کیا، ہنہنانا شروع کیا. ہم آپ تو جانور کی زبان سمجھتے نہیں، ہم سمجھ رہے کہ ہنہنا رہا ہے. امام جانور کی زبان سمجھتے. وہ سنیے 5ویں امام نے فرمایا، جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ امام فرماتے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. یہ آواز خیمے میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں. اب نہ پڑھ سکتا ہوں نہ کوئی لکھ سکتا ہے کہ کیسا شور تھا، کیسا ہنگامہ تھا. بیدنا ہے کتابوں میں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے آگے نکل گئی. ایک عجیب ہنگامہ ہے کہ کہتے اتنے میں 3-4 سال کی بچی آئی، غور سے دیکھا، کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے بیٹنا بتا دے. ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا، یہ میرے بابا کا سامان. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے اپنے بزرگوں کے لیے جن لوگوں نے اس عشرے میں تعاون کیا ہے. کسی نے فرش بچھایا ہے، کوئی مائک لایا ہے، کوئی چندہ دے رہا ہے، سب کے بزرگوں کی نیت سے تاکہ ان کی بھی روح خوش ہو جائے وہاں پہ آخرت میں کہ ہمارے بچوں نے ہم کو کچھ ہدیہ بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جتنے اس مجلس میں موجود ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے. جن لوگوں نے اس عشرے کے انعقاد میں تعاون کیا ہے ان سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.